دوستوں مسیح خدا میں آپ کی سلامتی ہو۔ میں تصور خان ٹیکے اور تصور خان ٹیکے یوٹیوب چینل سے دی ٹروتھ آف ریولیشن کے آخری پارٹ یعنی 9ویں حصے کو آج ہم دیکھیں گے۔ اور پتمس میں قید یوحنا رسول کو خدا یسوع المسیح جن 7 کلیسیاؤں کو پیغامات لکھواتے ہیں ان میں سے آج ہم 7ویں یعنی لودیکیا کی کلیسیا کے خط کو ڈیکوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ شہر 250 قبل از مسیح وجود میں آیا، جسے رومی گورنر انتاکس سیکنڈ نے اپنی بیوی کے نام کیا اور اس شہر کی بنیاد رکھی۔ بنیادی طور پر یہ ایک امیر ترین شہر تھا اور تجارتی لحاظ سے بھی بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ یہاں اعلیٰ قسم کا کپڑا بھی تیار ہوتا تھا، جبکہ طب یعنی میڈیکل کی تعلیم کے لیے اس شہر کی اپنی ایک شہرت تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر میں افراس نے کلیسیا کی بنیاد رکھی۔ پالوس رسول نے کلسیوں اور لودیکیا کی کلیسیاؤں کو ایک ہی خط لکھا، جس کی بڑی وجہ یہاں کی کلیسیاؤں میں پھیلی بدعتی اور غلط تعلیمات تھی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ لودیکیا کی کلیسیا میں ایک بھی قابل تعریف بات نہیں تھی۔ یہاں کلیسیائیں روحانی طور پر بدترین حالات میں تھیں۔ روپے پیسے کی انتہائی فراوانی تھی۔ اپنی اسی مادہ پرستی کی وجہ سے وہ خدا سے دور ہو گئے تھے۔ اگرچہ وہ چرچز جاتے، چندہ دیتے، دعائیں نمازیں کرتے، لیکن اندر سے ان میں ذرہ بھر بھی روحانیت نہ تھی۔ چرچز جانا بس ایک دکھاوا بن کر رہ گیا تھا۔ اس لیے خط کے شروع ہی میں خدا یسوع اپنے سچے اور برحق ہونے کے ساتھ ساتھ خود کو مبدأ قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں، مبدأ یعنی اول، سب سے پہلے۔ جی ہمارے ایمان ہے کہ ہنوز کچھ بھی نہ تھا تو یسوع المسیح باپ خداوند کے ساتھ تھے، اور یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب اس بات کی دلیل ہے کہ جو کچھ بھی پیدا ہوا اسی کے وسیلہ سے یعنی یسوع المسیح کے وسیلہ سے پیدا ہوا۔ لودیکیا کی کلیسیاؤں کو لکھے گئے خط کے مکمل پس منظر کو سمجھے بغیر آپ اس خط کے مندرجات اور پیغام کو بالکل بھی نہ سمجھ پائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ پہلے لودیکیا شہر کے سیاسی، معاشرتی، معاشی اور روایات کے حامل حالات کو پوری طرح سمجھ لیں۔ جیسا کہ بتایا ہے کہ لودیکیا شہر ایک مالدار ترین شہر تھا۔ یہودی پہلے یہاں کھل کر کاروبار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس شہر میں انہیں شہری حقوق حاصل نہ تھے، لیکن جب رومی گورنر انتاکس نے یہودیوں کو مکمل شہری حقوق اور کاروباری سہولیات فراہم کیں تو انہوں نے یہاں آ کر کاروبار کرنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک خاص قسم کی بھیڑ کی اون بہت مشہور تھی اور اس سے تیار کردہ کپڑوں کی بہت بڑی مانگ تھی۔ اس قیمتی اون سے بہت ہی عمدہ اور قیمتی سفید لباس تیار ہوتا تھا جو شاہی خاندان کے لوگ اور امیر کبیر لوگ پہنا کرتے تھے۔ طبی یعنی میڈیکل کی تعلیم اور علاج معالجے کے حوالے سے بھی یہاں شہر ایک خاص اہمیت کا حامل تھا۔ روپے پیسے کی فراوانی کی وجہ سے سونا بھی وافر مقدار میں اس شہر میں موجود تھا۔ یہاں یہودیوں کے مالی اور معاشرتی حالات انتہائی شاندار تھے، جس کی وجہ سے وہ مادہ پرستی کے نشہ میں زیادہ ڈوب گئے۔ روحانیت سے دوری بہت زیادہ ہو چکی تھی اور ان میں ایسی کوئی بھی خوبی نہ تھی کہ جو خداوند یسوع کو پسند آتی۔ اب جو یسوع خداوند 3 باب کی 15ویں اور 16ویں آیت میں فرماتے ہیں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، پس چونکہ تو نہ تو گرم ہے اور نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اب خاص بات بتانے جا رہا ہوں کہ یہ گرم، سرد اور نیم گرم پانی کا ذکر کیوں۔ اصل میں لودیکیا کے ارد گرد گرم پانی کے بہت سے چشمے تھے اور یہ پانی کپڑوں کو رنگنے کے لیے انتہائی مؤثر سمجھا جاتا تھا، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ ان چشموں سے گرم پانی بہنا بند ہو گیا اور وہ سرد بھی نہ ہوا بلکہ نیم گرم سا ہو کر رہ گیا۔ دنیا کے بہت سے ممالک میں گرم پانیوں کے چشمے ہیں۔ پاکستان کے علاقے گلگت میں بھی ایسی ہی ایک ہی جگہ پر انتہائی گرم اور انتہائی سرد پانی کے سوتے یعنی چشمے بہتے ہیں۔ اب ناظرین، آپ گرم پانی بھی پی سکتے ہیں اور سرد یعنی ٹھنڈا بھی، لیکن نیم گرم پانی پینا جان جوکھوں کا کام لگتا ہے۔ اس لیے مسیح خداوند لودیکیا کی کلیسیا کو انہی حالات کے تناظر میں تعلیم اور پیغام دیتے ہوئے تنبیہ فرماتے ہیں، کیونکہ تیری روحانی زندگی قابل رشک نہیں، اس لیے سزا کے لیے تیار رہے۔ اور آپ لوگ جو روحانی ہیں جانتے ہیں کہ خدا یسوع نے اپنے انجیلی پیغامات میں کہہ رکھا ہے کہ ایسوں کو جلتی آگ میں ڈالا جائے گا جہاں اس کا کیڑا بھی نہیں مرتا، یا پھر جہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا۔ اب 17ویں سے 18ویں آیت بھی انتہائی قابل غور ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ لودیکیا کی کلیسیا شہری حقوق ملنے کے بعد اور کاروباری
آزادیوں کے بعد انتہائی مالدار ہو چکی تھی۔ زندگی کی تمام تر آسائشیں کلیسیا کو مکمل طور پر حاصل تھیں اور انہیں اپنی دولت پر بھی بہت غرور تھا۔ رومیوں اور یونانیوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی سرعام اپنی دولت اور عمارت کا چرچا کرتے رہتے تھے۔ 60ویں عیسوی میں جب شدید زلزلے کے بعد لودیکیا شہر تباہ حال ہو گیا تھا تو لودیکیا کے تمام تر بسنے والوں نے روم کے بادشاہ کی طرف سے کسی بھی قسم کی امداد لینے سے انکار کر دیا تھا، اور انہوں نے خود اپنے بل بوتے پر شہر کو دوبارہ سے تعمیر کروایا تھا۔ اس سخاوت گری کے بعد یہودیوں کو اور بھی زیادہ کاروباری سہولیات میسر آ گئی تھیں، اور یہودی اور کلیسیا اپنی دولت کے ضام میں مسیح تعلیمات سے بہت دور چلے گئے تھے۔ اس لیے اس پیغام میں مسیح یسوع لودیکیا کی کلیسیا کو 3 آفرز کرتے ہیں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا لے لے، سفید لباس لے کر اپنے ننگے پن کو ڈھانپ لے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ جب ہم ایمان اور کردار کے ذریعے سے مسیح خداوند کو پسند آ جاتے ہیں تو گویا ہم وہ سونا بن جاتے ہیں کہ جو آگ کی بٹی سے کندن بن کر نکلا ہو۔ اگر آپ کو یاد ہو تو سمرنا کی کلیسیا سب سے غریب کلیسیا تھی، لیکن یسوع اسے دولت مند کہتے ہیں۔ لودیکیا کی کلیسیا اچھے سے اچھا اور قیمتی لباس زیب تن کرنے اور فخر کرنے سے ذرا بھی نہ کتراتے تھے، لیکن روحانیت سے دور اس کلیسیا کو یسوع المسیح ننگا کہتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھ سے سفید پوشاک لے لے تاکہ تو اپنے ننگے پن کو ڈھانپ سکے۔ آدم اور حوا جب گناہ میں گر گئے تو انہوں نے خداوند کی آواز سن کر اپنے آپ کو چھپایا اور پتوں سے اپنے ننگے پن کو ڈھانپنے کی ناکام سعی کی۔ تب خداوند نے انہیں چمڑے کے کپڑے پہنا کر ان کا ننگا پن ڈھانپا، اور جبکہ لودیکیا کی کلیسیا روحانیت سے دور گناہ کے پنجرے میں قید ننگی نظر آتی ہے تو یسوع اسے سفید لباس دینے کی پیشکش کرتے ہیں کہ جو آج ہمارے لیے بھی ہے، تاکہ ہم اپنا ننگا پن ڈھانپ سکیں، کیونکہ خداوند یسوع جی سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ اصل میں وہ راست بازی کے لباس کا ذکر کرتے ہیں۔ روم میں ایک خاص قسم کا سرما آنکھوں کی بیماری کے لیے لگایا جاتا تھا، اور لودیکیا میں بھی یہی سرما تیار بھی ہوتا تھا، کیونکہ یہاں طبی میڈیسن تیار کرنے کی بھی ایک فیکٹری موجود تھی۔ یہاں بھی یہودیوں میں سرما لگانے کا رواج عام تھا، اس لیے خداوند یسوع فرماتے ہیں کہ مجھ سے آنکھوں میں لگانے کے لیے روحانی سرما لے لے تاکہ گناہوں میں لتھڑے اندھے پن سے تم لوگ نجات حاصل کر سکو۔ آج ہمیں لودیکیا کے مانند بہت سی چیزیں درست و صحیح معلوم ہوتی ہیں، حالانکہ وہ بدعتی عنصر لیے ہوتی ہیں اور ہم صحیح سے دیکھ ہی نہیں پاتے۔ اپنے رہنما کو پرکھیے اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی خود میں ہمت پیدا کرنا ہوگی۔ ہم سب کو نام اور شہرت کے پیچھے نہ جائیں، حقیقی بھیڑ بنے اور حقیقی چرواہے کو پرکھنے کے لیے خداوند یسوع سے بصیرت مانگیں۔ 19ویں آیت انتہائی اہم ہے جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ یہ ایک مضبوط ارادے، یقین اور ایمان کی بدولت ہے کہ خداوند کے کہے پر آپ سب کو بھی یقین ہو۔ فرمایا گیا ہے کہ میں جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، پس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ اب ایسا تو کوئی شخص ہے نہیں کہ جو خود کو گناہ سے مبرا اور پاک دامن کہہ سکے، لیکن مسیح خداوند فرماتے ہیں کہ میں صرف انہی کو تنبیہ اور ملامت کرتا ہوں، صرف انہی کو سمجھاتا ہوں، اور انہی کے لیے اچھا چرواہا، اچھا دوست، اچھا بھائی، اچھا درخت، اچھا دروازہ، اچھا ربی اور بچانے والا ہوں کہ جو میری سنتے ہیں، اور انہی کو تنبیہ کرتا ہوں اور ان کے برے کاموں کی ملامت کرتا ہوں میں، اور آپ خوش قسمت ہیں کہ وہ ہمیں نام بدام جانتے ہیں اور ہمیں ہماری غلطیوں اور گناہوں کی نشاندہی کر کے سمجھاتے ہیں، ہمارے لیے اپنے دروازے اور باہیں کھولتے ہیں، اور پھر ہمارے دروازے پر آ کر ہمارے دل کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے تو میں اس کے ساتھ اندر جا کر کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ اب اس آیت کو آپ بڑے غور اور دھیان سے مطالعہ فرمائیں گے۔ پچھلی 6 کلیسیاؤں کے حال زار کو دیکھتے ہیں۔ افسس کی کلیسیا نے اپنی پہلی سی محبت کو چھوڑ دیا۔ پرگمن کی کلیسیا اپنے علاقائی ماحول اور دیگر اقوام کی رسوم کے ساتھ ایک ہو کر خداوند یسوع کو بھول گئی۔ تھیوترا کی کلیسیا مسیح کی اصل تعلیمات سے روگردان ہو بیٹھی۔ سردیس کی کلیسیا نے خود کو گناہ کے اندھیروں میں گم کر لیا، لیکن لودیکیا کی کلیسیا کا سب سے بڑا المیہ یہ تھا کہ وہ گناہ اور دنیا داری کے ایسے سمندر میں بہہ رہی تھی کہ جس کا کوئی کنارہ نہ تھا، اور وہ ظاہری طور پر تو چرچ جانا اور تمام تر کلیسیا کی رسومات کی ادائیگی میں پیش تھی، لیکن
لیکن روحانی طور پر اندر سے بالکل خالی تھی، اور خدا یسوع کو انہوں نے دل ہی سے نہیں بلکہ اپنی زندگی اور گھروں سے بھی باہر نکال دیا تھا۔ اسی لیے تو وہ فرماتے ہیں کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، یعنی انہوں نے خدا یسوع مسیح کو اندر سے باہر کر دیا تھا، لیکن وہ پھر بھی آتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یعنی جن زندگیوں نے خدا یسوع کی تعلیمات سے روگردانی کر کے اس سے دوری اختیار کر رکھی تھی، وہ دوبارہ سے انہیں دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو اب میں خود آ گیا ہوں اور میں اندر آنا چاہتا ہوں، اپنے من کو بدلو تاکہ میں زکئی کی طرح تمہارے گھر کے اندر آ کر تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں۔ مارٹن لوتھر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسیحیت اور مسیح کو قبول کرنے اور زندگی کی تبدیلی سے پہلے اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا کہ تمہارے دل میں کون رہتا ہے تو میں برملا جواب دیتا کہ یہاں مارٹن لوتھر رہتا ہے، لیکن اب یہاں یسوع رہتے ہیں۔ ذرا دیکھیں گلتیوں 20 باب 2 آیت میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح ہی مجھ میں زندہ ہے۔ آج اپنے دل کے اندر لگی کنڈی کو کھولے اور مسیح یسوع کو اندر آنے دیں۔ ان کی دستک بہت مدھر، پیار بھری اور نجات سے بھرپور ہے۔ ہم نے اپنے دلوں کو شیطان کے شکنجوں سے آزاد کروانا ہے تو یسوع المسیح کی دستک کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اور چٹخنی کو اندر سے کھولنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر ایسا ہم کر لیتے ہیں تو پھر نہ صرف یسوع ہمارے دل کے گھر میں آئیں گے بلکہ انعام بھی ہے کہ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ آنے والی ہزار سالہ بادشاہت کے لیے ہمیں خود کو تیار کرنا ہوگا۔ مجھے یہاں کہنے دیجئے کہ لودیکیا کی کلیسیا کا عرصہ ہمارا موجودہ دور ہے، کہ جہاں دنیا بھر کی کلیسیائیں زمانے کی بری رسومات اور بدعتی تعلیمات کے زیر اثر خداوند سے دور ہو گئی ہیں۔ اگر ایسا نہیں تو ہماری زندگیوں میں انقلاب، مسیحی انقلاب، روحانی انقلاب کیوں نہیں آ جاتا؟ ہم بدل کیوں نہیں جاتے؟ چرواہے اور بھیڑیں ایک جیسی کیوں ہو گئی ہیں؟ دنیاوی رنگ کیوں کر عالمگیر کلیسیوں پر چڑھ گیا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ 7 کلیسیاؤں کے لکھے گئے خطوط ہر دور کی کلیسیاؤں کے لیے ہیں، اور لودیکیا کی کلیسیا کا خط آج کے دور کی کلیسیاؤں کے لیے ہے۔ من کو بدلنے اور خود کو یسوع جی کے سفید لباس میں ڈھانپنے اور انہی سے آنکھوں کی پاکیزگی کے لیے سرما لینے کی ضرورت ہے۔ آج وقت ہے عزیزو کہ ہم خداوند کی تعلیم کی طرف توجہ دیں، مکاشفہ کو دیکھیں، مکاشفہ کو پڑھیں، مکاشفہ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ خداوند یسوع المسیح کے فضل، ان کے کرم، ان کے رحم، ان کی محبتیں، ان کے بخشے گئے علم کے بغیر ناممکن ہے۔ آپ اپنے اچھے چرواہوں کے وسیلہ سے، آپ اپنے پاسٹرز، اپنے پادری، اپنے فادر صاحبان اور کلام خدا کو سمجھنے والی شخصیات سے مل کر آپ ریولیشن کو، مکاشفہ کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپ خود 2، 3، 4 کے مجمع میں بیٹھ کر اکٹھے ہو کر بھی خداوند کے کلام کو سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ خداوند سے مانگیں گے تو میرا ایمان، میرے یقین ہے کہ خداوند آپ کو سکھائے گا، آپ کو دے گا، اپنا مکاشفہ دے گا۔ اور آج جو وقت اور جو لمحات ہیں وہ یہی ہیں کہ ہم اس زمانے کے چیلنجوں کو سمجھیں، اس زمانے کی ان بدعتی رسومات سے خود کو دور کریں اور ان سے دور رہیں، تاکہ ہم خدا کے اور زیادہ قریب آ سکیں۔ اور آج جب کہ آخری وقت ہے، آخری زمانہ ہے، تو ہمیں لودیکیا کی کلیسیا کے اس طرح کے فریب سے، اس طرح کی بدعتی تعلیمات سے نکالنا ہے خود کو، ورنہ یاد رکھیں خداوند یسوع جلد آنے والے ہیں۔ درختوں کی جڑوں پہ کلہاڑا رکھا جا چکا ہے، درانتی پھینکی جانے والی ہے، لیکن وہ تمام گندم کے ساتھ جڑی بوٹیوں کو بھی بڑھنے دینا چاہتا ہے، تاکہ کسی وقت تو وہ جھاڑیاں جو ہیں وہ بہتر طور پر ہو سکیں۔ وہ ہماری زندگی کا خاتمہ نہیں چاہتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہر زندگی توبہ کر کے خداوند کے قریب آئے اور وہ اچھا پھل لائے، 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا، اور خداوند یسوع مسیح باہیں کھولے آپ کو اپنی باہوں میں لینا چاہتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں خداوند کے کلام کو پڑھنے،
سیکھنے کی کوشش کریں۔ اب جب کہ لینٹ کے دن گزرے ہیں، ایسٹرس کے دن گزرے ہیں، تو خدا یسوع مسیح کے خون، ان کے جسم سے نکلنے والے پاک پانی اور ان کے بدن کی قربانی کی تضحیق مت کریں۔ خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں آنے دیں، وہ جو ہی آئیں گے آپ ترقی کریں گے۔ خدا یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو۔